السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میں دو ٹوک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے مقدس عظیم ترین کتاب قرآن مجید ہے، اور دنیا کی سب سے مظلوم ترین کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ بہت سے لوگ چونک جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں؟ جو قرآن کتاب ہدایت تھی، اس کو ہم نے کتاب تجارت بنا لیا ہے۔ آج ہم قرآن کو کاروبار کی ترقی کے لیے، دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، دعا تعویذ کے لیے، جلسوں کی رونق کے لیے، جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ افسوس، ہم نے قرآن کو مردوں کی کتاب سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ قرآن مردوں کی کتاب نہیں، زندوں کی کتاب ہے۔ یہ قرآن ایک ضابط حیات، دستور حیات، منشور حیات ہے۔ آج ہم نے قرآن کی روح کو نہیں سمجھا، نزول قرآن کے مقصد کو نہیں پہچانا، قرآن کے پیغام کو نہیں جانا۔ آج ہم نے قرآن پاک کو خوبصورت غلافوں میں بند کر کے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن کی عظمت کو سمجھو، قرآن کی برکت کو سمجھو، قرآن کی حقیقت کو جانو۔ دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب قرآن ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھائی جانے والی کتاب قرآن ہے، دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن ہے، دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب قرآن ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سنی جانے والی کتاب قرآن ہے، دنیا میں سب سے زیادہ عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ قرآن وہ کتاب مقدس ہے جس کو دیکھنا عبادت، جس کو چھونا عبادت، جس کو چومنا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا پڑھانا عبادت، جس کا سمجھنا عبادت، جس کا سمجھانا عبادت، جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت۔ کیا یہ قرآن پر ظلم نہیں ہے کہ ہم نے اسے مردوں کی کتاب سمجھ رکھا ہے؟ دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے۔ کوئی اس لیے پڑھتا ہے تاکہ مرنے والے کی بخشش ہو جائے، کوئی اس لیے پڑھتا ہے تاکہ مرنے والے کی روح آسانی سے نکل جائے، کوئی دعا تعویذ کے طور پر گلے میں ڈالتا ہے تاکہ بلاؤں سے حفاظت ہو، کوئی اس لیے پڑھتا ہے تاکہ دکان و مکان میں خیر و برکت ہو، کوئی اس لیے پڑھتا ہے تاکہ چور، ڈاکو، قاتل جیل سے رہا ہو جائیں، ان کو رہائی مل جائے۔ اس میں شک نہیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا ہر اعتبار سے باعث برکت ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن پاک کے نزول کا اصل مقصد قرآن کو سمجھنا، قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا۔ قرآن مکمل ضابط حیات کی کتاب ہے، یہی اصل قرآن کی روح ہے۔ لیکن افسوس، آج ہم مسلمانوں نے قرآن کی روح کو نہیں سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کلام کی وجہ سے اللہ رب العزت بعض لوگوں کو رفعتیں اور عظمتیں عطا فرماتا ہے، اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے سے پستیوں اور ذلتوں میں پھینک دیتا ہے۔ آج مسلمان پورے عالم میں کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ قرآن پاک سے دوری ہے۔ وہ صحابہ جو قرآن پر ایمان لائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کیے، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن پاک کے سانچے میں ڈھالا، اللہ نے انہیں ایسی ایسی بلندیاں عطا فرمائی
کہ آج تک زمین و آسمان میں ان کی بلندیوں کے چرچے ہیں، وہ صحابہ جو ان پڑھ تھے، گنوار تھے، جاہل تھے، عرب کے بدو تھے، صحرا کے باسی تھے، اونٹوں کے چرواہے تھے، بھیڑوں کے گلہ باندھ تھے، علم و حکمت سے خالی تھے، دنیا کی نظر میں حقیر و ذلیل تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تو زمانے کے امام بن گئے، قوموں کے مقتدا اور پیشوا بن گئے، قسمت کے دھنی بن گئے، اخلاق کے غنی بن گئے۔ دنیا حیران تھی یہ جنگلی کیا سے کیا ہو گئے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پستیاں ہمارا مقدر بن گئیں، ذلت و رسوائی ہمارے حصے میں آئی۔ آج پوری دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہر جگہ ہم کو ڈرایا جا رہا ہے، ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج ہم کروڑوں اربوں ہونے کے باوجود بے وقت اور بے حیثیت ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے اس کو خوبصورت غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ صحابہ جن کی زبانیں قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیشہ تر و تازہ رہتی تھیں، ان کی آنکھیں قرآن پاک کی زیارت سے ٹھنڈی ہوتی تھیں، ان کے کان قرآن پاک کی حلاوت سے شیرینی محسوس کرتے تھے۔ قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، قرآن ان کی زندگی تھا، قرآن ان کی شان تھا، قرآن ان کا وقار تھا۔ ان کے بچوں کی زبانیں سب سے پہلے قرآن سے آشنا ہوتی تھیں، ان کے بچوں کی مائیں انہیں قرآن پاک کی لوریاں سناتی تھیں۔ مگر آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں میوزک کی آواز آ رہی ہے، گانوں کی آواز آ رہی ہے، ہمارے نوجوان قرآن سے ناآشنا ہیں، گانا بجانا، میوزک، ڈسکو ڈانس ہمارے نوجوانوں کا مشغلہ بن چکا ہے۔ بہت سے نوجوان جن کے ہاتھوں میں موبائل میں میوزک، فلمیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر گالیاں ہیں، گانے کی آواز ہے، میوزک کی آواز ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، اگر تم سرفرازی چاہتے ہو، اگر تم عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، دنیا میں عزت و احترام چاہتے ہو، تو آؤ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں داخل کرو۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی سرفرازی دے گا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا، عظمت دے گا، دنیا میں بھی تمہارا دبدبہ ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تم قرآن پاک کی روح کو سمجھو، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔